انسان جب دنیا میں آتا ہے اس وقت وہ ماحول سے متاثر ہونا شروع کر دیتا ہے. جس طرح کا ماحول ہو وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا ہے. جبکہ ایک مسلمان کو ماحول سے مطابقت رکھنے کی بجائے اللہ کے حکموں سے مطابقت رکھنی چاہیے. اور اللہ کا حکم کیسے مانا جائے یا اللہ کا حکم ماننے میں ہمیں کیا چیز پش کرتی ہے، وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید سے انسانی کردار میں بہت ہی زیادہ خوشگوار اور خوشنما تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں آسودگی آئے اور میرے اندر دنیا کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے اور میں اچھے طریقے سے زندگی گزاروں، تو اس کو عقیدہ توحید کو بہتر بنانا ضروری ہے. ہم اس کو پوائنٹ وائز دیکھتے ہیں کہ انسانی کردار میں توحید کے کیا کیا ثمرات ہیں. پہلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ توحید سے عزت نفس اور خود ارادی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خودداری بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان معروب ہوتا ہے لوگوں کے رہن سہن سے، لوگوں کی دولت سے، لوگوں کے جاہ و جلال سے. جب بندہ توحید میں آ جاتا ہے تو دنیاوی حوالے سے وہ کوئی بھی چیز دیکھے وہ اس کو جچتی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ہستی کے ساتھ روابط میں آ جاتا ہے جو کائنات کی خالق اور کائنات کو رزق فراہم کرنے والی ہے، اور تمام بادشاہوں کی بادشاہ ہستی، جس سے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک طاقت ہوں، میرے ساتھ اللہ کی طاقت. اور یہی طاقت جو ہے بندے کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے اور بندہ اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح عزیز طلبہ انسان کے اندر ایک تکبر جیسی چیز کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بڑائی میں رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر لانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، لوگ میری تعریفیں کریں اور میرے ساتھ روابط بنانے میں خوشی محسوس کریں. جو بندہ توحید کے بارے میں آگاہی حاصل کر لیتا ہے وہ بندہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ بندہ فقیری میں آتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو ریورس میں لاتا ہے اور ہر چیز میں وہ اللہ کو سامنے رکھتا ہے. اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، اس میں میرا حق کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا ہوا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس چادر کو مجھ سے لینا چاہے گا وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اس لیے اس کے اندر تواضع آ جاتا ہے. اسی طرح سورۃ الحجرات میں بھی اہل ایمان کی یہ باتیں بتائی گئی ہیں. جو توحید پر چلنے والے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ منہ پھلا پھلا کے باتیں نہیں کرتے، وہ منہ کو ٹیڑھا نہیں کرتے. ان کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور وہ انسانیت سے بہرہ مند ہو چکے ہوتے ہیں. گفتگو کا ان کا انداز بڑا ہی پیارا اور اچھا ہوتا ہے. توحید کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن اور پر امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچے گی مجھے اللہ تحفظ دے گا، اور اگر کوئی مقدر میں تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا افزانہ بھی مجھے دے دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو سرخرو کرنا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازنا ہے. جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کو جب انہوں نے اللہ کی توحید کا علم بلند کیا تو جا بجا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کے بارے میں غلط باتیں پھیلائی گئیں، ان کو جادوگر تک کہا گیا، اور ان کے گھروں میں تکلیفیں دی گئیں، ان کے اہل و عیال کو تنگ کیا گیا. لیکن وہ توحید کے بارے میں جو پریچنگ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سب سے اونچا مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے توحید کا علم اوپر کیا تھا، بلند کیا تھا. اسی طرح آج بھی اگر کوئی شخص توحید کے حوالے سے کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور عزت سے نوازتے ہیں اور نوازیں گے. عزیز طلبہ توحید کی وجہ سے بندے کے اندر قناعت پسندی، بلند ہمتی اور توکل کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ مشکلات سے نہیں گھبراتا اور اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا، اور وہ مشکل سے مشکل کام اور تکلیف کو بڑے آسانی سے برداشت کر لیتا ہے. آپ نے عزیز طلبہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا تاریخ میں، جو اللہ والے ہوئے ہیں ان کو تکالیف آئی ہیں. ان کو لازمی سوسائٹی میں ایسے لوگ جن کے مفادات پر ضرب آ رہی ہوتی تھی وہ ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کی توحید کا کام کرنا چھوڑ دیں.
جس کی وجہ سے ان کو گھر سے بے دخل کیا گیا اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن توحید پسند بندہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے اور اس کا خاص اللہ تعالیٰ خود رکھوالا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل کو دیکھ کر پریشان ہو. عزیز طلبہ، آپ نے یہ سنا ہوگا تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ کہ ایک عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرما دی، وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے لگ گئی. جب بادشاہ وقت کو اس کا پتہ چلا کہ یہ مجھے پروٹوکول دینے کے بجائے، مجھے رب سمجھنے کے بجائے یہ آسمانی رب کو پروٹوکول دے رہی ہے، تو اس نے اس کو بلا لیا بچوں سمیت اور اس سے یہ تقاضا کیا کہ جو تم کلمہ پڑھتی ہو، اللہ اللہ کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، وگرنہ تمہارے بچوں کو یہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا. عزیز طلبہ، اس عورت کا آپ دیکھیں مصمم ارادہ، بلند ہمتی، کہ اس نے کہا کہ میں نے جو اللہ کا کلمہ سیکھا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہوں، اس پر قائم ہوں، میں اس کو چھوڑنے والی نہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ڈکرے ڈکرے ہی کیوں نہ کر دیا جائے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ توحید پر چلنا کتنا ضروری ہے. اگر بندے کو ڈر ہو نا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر بھی وہ اللہ کے نام لیوا رہے اور پیچھے نہ ہٹے. چنانچہ اس عورت نے اپنے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ قائم رہی. ایک بچہ اس کی گود میں تھا، چھوٹا بچہ. بادشاہ نے کہا اس کی گود سے بچہ چھین لو اور اس کو بھی ڈال دو. اب انسان آپ کو پتا ہے مٹی سے بنا ہے، مامتا ہل جاتی ہے، ایک دفعہ وہ اپنے آپ سے رہ جاتی ہے. اس کا بچہ کہتا ہے، جو بچہ دنیا میں وہ بچہ بھی ایک ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بولا ہے، وہ بچہ بولا تھا، کہتا ہے ماں فکر نہ کرنا، کوئی بات نہیں، ماں اعتماد رکھو، حوصلہ بلند رکھو. اور اس نے ماں کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس کو بھی بچے کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ماں کو بھی ڈالا گیا، لیکن وہ جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹا. قرآن مجید میں آتا ہے، اہل ایمان امت محمدیہ کو بتایا گیا کہ تم سے پہلی امتیں ایسی گزری ہیں جن کو ہلایا گیا، جن کو ایسی سزائیں دی گئی جو انسانی تصور میں نہیں آتی. آرے سے بندوں کو کاٹا گیا، لیکن انہوں نے عہد کہا، اللہ اللہ کہا، اللہ کے توحید پر وہ قائم رہے. عزیز طلبہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی، لیکن ایمان لے لیا تھا، ایمان آ چکا تھا. بڑی تکلیفیں دی گئی لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی. بادشاہ تھا، تکلیفوں کا آپ اندازہ کر سکتے. اس کے سر پہ کیل بھی ٹھوکے گئے اور اتنا سزا دی گئی کہ ایک عورت معصوم ہوتی ہے وہ کیسے برداشت کرتی، لیکن اس نے برداشت کیا توحید کی طاقت کی وجہ سے. مرتے وقت اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ محل دکھائے جو اس کو ملنے ہیں جنت. وہ مسکرا دی. بادشاہ حیران ہوا کہ اس کو سزا کیا مل رہی ہے اور یہ مسکرا رہی ہے. اندازہ کریں آپ، جو توحید پہ آ جاتا ہے اس کو دنیا کے تانے، باتیں، گالیاں، مسکنڈکٹ کوئی پریشان نہیں کرتا. کہتا میں اللہ کے لیے ہوں اور مجھے اللہ ہی نے اس کو جو ہے نا طاقت دینی ہے مجھے، اور میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. یہی وجہ ہے عزیز طلبہ، اگر مثالیں ہم دینا چاہیں تو یہ ختم نہیں ہوگی. اتنی عظیم مثالیں لوگوں نے عقیدہ توحید کی وجہ سے. سورہ یاسین میں آپ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بستی میں نبی بھیجا، اس کے بعد اس کی تائید کرائی، لیکن لوگ ماننے والے نہیں تھے. آبادی کے پرلے حصے سے نوجوان آتا ہے اور اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ تم اپنے نبی کی کیوں نہیں پیروی کرتے. جی اللہ کے لیے تمہیں بلاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، اس کی بات سنو. عزیز طلبہ، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا، اس بچے کو قتل کر دیا. توحید کی وجہ سے بچے نے قتل ہونا قبول کر لیا اور کہا کہ بستی والوں تم میری بات نہیں سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا. اس کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم کامیاب ہو. وہ کہتا کاش میری قوم کو سمجھ آتی، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا. تو یہ مثالیں بھری پڑی ہیں. حضرت عمار کی بیوی، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کیا مشرکین مکہ نے؟ ایک ٹانگ پہ باندھا رسا اور دوسرے ٹانگ پہ باندھا دوسرے اونٹ کے ساتھ اور مخالف سمت میں چلایا. یہ توحید انسان کو مضبوط کرتی ہے اور انسان کا وجود جو ہے یہ مٹی سے ہے. مٹی کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس مٹی میں جب جاتی ہے نا اللہ کی وحدانیت کی طاقت، وہ مٹی پھر لوہے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے وہ مٹی جو توحید کا کلمہ بلند کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک اعلیٰ قسم کے اللہ کے بندے بن جائیں. کیونکہ آج آگے میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، بندے کا سارا انعام و اکرام اس کی توحید کی وجہ سے. توحید میں اگر چھوٹی بھی گڑبڑ آ گئی بندہ فارغ. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ایسی حرکت نہ آ جائے
جس میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق آئے. نبیوں نے ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوتا. ایک بندے نے کہا جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہو گئے اور کہتے تم نے مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. صرف یہ کہو جیسے اللہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فلسفہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.